اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، عرفات کے لیے روانگی۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے عرفات روانہ ہونا اور زوال سے پہلے وہاں پہنچنا مسنون ہے، لیکن حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے ان اوقات میں تمام حاجیوں کا منا سے عرفات پہنچنا ممکن نہیں، چنانچہ منا سے بھی 8 ذی الحجہ کی رات روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ جلد یا دیر عرفات پہنچنے کی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ منا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پکارنا مسنون ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ عرفات میں زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں امام کا خطبہ سننا اور پھر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھنا مسنون ہے، لیکن لاکھوں حاجیوں کے لیے مسجد نمرہ میں حاضری ممکن نہیں۔ بزرگ، خواتین اور بچوں کو اپنے مقرر کردہ خیموں میں ٹھہرے رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، چنانچہ جو لوگ اپنے خیموں میں ہوں وہ خیموں میں ہی باجماعت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقوف عرفات۔ ظہر اور عصر کی نمازیں پڑھنے کے بعد مغرب تک قبلہ رو کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، اسے وقوف عرفات کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ بھی سکتے ہیں، ذرا دیر بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج نام ہے عرفات میں کھڑے ہونے کا۔ عرفات کا وقوف حج کا لازمی رکن ہے، چنانچہ اگر یہ فوت ہو جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ یا دم سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، انہیں بھی سعودی حکومت کی طرف سے ایمبولینس کے ذریعے عرفات پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب سے ذرا دیر پہلے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا وقوف ہو گیا۔ انتہائی مجبوری کی صورت میں فجر سے قبل پہنچ جانے پر بھی وقوف ادا ہو جاتا ہے۔ حجاج کے لیے یوم عرفہ کے روزہ رکھنا منع ہے۔ مغرب کے بعد نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، خواہ روانگی میں دیر ہو جائے۔ میدان عرفات کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ دیگر قرآنی مسنون دعائیں استغفار، تکبیر اور تحلیل زبانی یا دیکھ کر کرتے رہیں۔ وقوف عرفہ کے دوران اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے، ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور تمام مسلمان مرحومین کے لیے بکثرت دعا کریں۔ وقوف عرفات کی فضیلت۔ یوم عرفہ قبولیت کا بہترین دن اور میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے۔ یہ دن تمام گناہوں اور خطا کاروں کے لیے معافی کا دن ہے اور شیطان کے لیے ذلیل اور خوار ہونے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ جو مجھ سے چاہتے ہیں میں انہیں دوں گا۔ مزدلفہ کے لیے روانگی۔ عرفات کے میدان میں مغرب کے بعد نماز عرفات پڑھے بغیر بس یا ٹرین کے ذریعے روانگی شروع ہوتی ہے۔ اگر پیدل جانا ہے تو غروب آفتاب تک کے بعد روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنی ہیں۔ نمازیں قصر ہوں گی۔ جس وقت بھی مزدلفہ پہنچیں اطمینان سے نمازیں ادا کریں اور مزدلفہ کی رات آرام کریں، یہی مسنون ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔